آج توشہ خانہ کیس میں سی ایم لگی ہوئی تھی، جس میں ماڈیفکیشن آف دی آرڈر یا جو آرڈر ہے جس کی بنیاد پر کنوکشن ہوئی تھی اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے وہ آج فکس تھا۔ 462 اس کا سی ایم نمبر ہے، اس کے اوپر نوٹسز کر دیے ہیں، چونکہ جو رسپونڈنٹ سائٹ کے وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا جی مجھے آج یہ کاپی ملی ہے، لہٰذا میں نے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ٹائم دیا جائے، تو فار دیٹ پرپز انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا اور نیکسٹ ویک کے لیے اس کو فکس کر دیا ہے کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے، تاکہ وہ جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس سسپینشن آف دی آرڈر سے ریزالو ہو جائے گا۔ شعیب شاہین صاحب، اگر لائک سپوز نیکسٹ سماعت میں نیکسٹ ہیئرنگ میں یہ آرڈر معطل کر دیا جاتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، جو تو 5 سال کی نااہلی ہے خان صاحب کی، تو کیا وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا عمران خان صاحب اپ کمنگ الیکشنز میں حصہ لے سکیں گے؟ جی، وہ نااہلی بالکل ختم ہو جائے گی، پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ دیٹ از دی مین ریزن جس کی بنیاد پر آج یہ ہم نے اپلیکیشن دی اور آج فکس تھی، اسی کے اوپر انہوں نے نوٹس کر دیا۔ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے؟ میں ہوپ فل ہوں، اس لیے کہ یہ تو شارٹ آرڈر ہے، وہ آرڈر آلریڈی ہو چکا ہے جس میں سینٹینس سسپینڈ کر دی ہے، لیکن ہم نے گزارش کی ہے کیونکہ سیکشن 426 جو ہے وہ دونوں پاورز دیتا ہے کہ آپ مین آرڈر کو بھی سسپینڈ کر سکتی ہے کورٹ اگر گراؤنڈز ہوں، اور گراؤنڈز تو انہوں نے خود لکھ دیے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آلریڈی سینٹینس سسپینڈ ہو چکی ہے، لیکن آرڈر کی سسپینشن کے ساتھ جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس میں شعیب صاحب آپ کے گراؤنڈز کیا ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے پورے کا پورا اس کو ہی نالیفائی کیا جائے، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ ظاہری بات ہے کہ 5 سال کی جو نااہلی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہے، جی اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ پریما فیشائی جو آرڈر اور ججمنٹ تھی وہ اللیگل ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر وہ جو سینٹینس ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے سیکشن 426 سی آر پی سی کے تحت، پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو ڈسپیوٹ ہے وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے، اور مین کیس کے اندر تو چونکہ بہت فلا ہے ان کے اس کنوکشن کے اوپر، جو جج نے جس طرح آرڈر پاس کیا وہ غلط تھا، الیکشن کمیشن نے ٹائم بارڈ وہ کمپلینٹ فائل کی تھی، دیٹ واز آلسو اللیگل، اور پھر ان کو جس بندے کے ذریعے فائل ہوئی وہ آتھورائزڈ پرسن نہیں تھا، جورسڈکشن کا کوسچن انوالو ہے، میجسٹریٹ کے ذریعے آنا چاہیے تھا، پھر حق دفاع ہمارا ختم کر دیا گیا تھا، پھر وہ بھی آپ کے سارا نالج میں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو بیہیو کیا ہے، ہمارے جو گواہان کو پیش کرنے کا ٹائم تھا، کہا 1.5 گھنٹے کے اندر لے آؤ، جب ہم نے کہا کہ وہ تو بھائی آپ یہاں نہیں ہیں، آپ 1-2 دن دے دیں، وہ اس کے لیے ٹائم مانگا 1-2 دن کا، تو انہوں نے کہا وہ irrelevant ہے، تو یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں، اب اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ایٹ دی ٹائم آف مین آرگومنٹس، لیکن اصل کویسچن یہ ہے کہ وہ جو آرڈر ہے وہ آن دی فیس آف اٹ اللیگل ہے، تو اس کو آرڈر کو ہی سسپینڈ کر دیا جائے سو دیٹ آگے جو اس سے لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے ریزالو ہو جائے۔ اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ اگر یہ فیصلہ کہیں اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں اور یہ ریورس ہوتا ہے تو جوڈیشل میٹرز میں یہ آپ چونکہ ایک وکیل ہیں، کیا قانونی رائے رکھتے ہیں کہ ایک جو جج ہیں جونیئر عدالت کے ہیں یا سیشن کورٹ کے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا اور وہ پورے کا پورا فیصلہ ریورس ہو گیا، تو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جو ججز ہیں ان کی بھی اصلاح کی جائے، اور اگر کوئی فیصلہ اس طرح کو کوئی جج دیتا ہے جس میں خاص طور پر ایلیگیشن آپ کی جماعت کے لوگ لگاتے رہیں کہ وہ ذاتی تعصب کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ دیا اور عمران خان کو باہر جانے سے پہلے شاید کسی سیٹلمنٹ کے تھرو انہوں نے وہ خود باہر بھی گئے اور ایسا فیصلہ بھی دیا، تو اس جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کوئی اس طرح کا کوئی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ سوال آپ نے بہت بڑا کر دیا، جواب میں چھوٹا دوں گا۔ اگر مس کنڈکٹ پروو ہو جائے کسی جج کے خلاف، ایک ہے کہ فیصلہ غلط کر دیا نیک نیتی پہ مبنی، اس کی حد تک تو کوئی اس کے خلاف پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن اگر مس کنڈکٹ کیا ہے، اس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے یا کوئی ایسی جان بوجھ کے غلطی کی ہے جس کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف کورٹ آبزرویشن بھی کر سکتی ہے اور ہائی کورٹ اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہے اور اس کو نوکری سے بھی نکال سکتی ہے، اس میں تو آن دی فیس آف اٹ اگر جو ایلیگیشنز ہیں ان کے خلاف وہ پروو ہو جاتے ہیں تو انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کیا، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا، قانون کو وائلیٹ کیا، لا کو وائلیٹ کیا، تو یہ چیزیں جب ثابت ہو جائیں گی فائنلی تو اس بات کا امکان ہے کہ اس جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی بنیاد پر پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اور اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بتائیں گے کہ اے ایس جے جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے اگینسٹ کوئی پی ٹی آئی یا عمران خان کو ایسے رکھتے ہیں کوئی ارادہ کہ ان کے خلاف اس طرح کی کوئی کیس فائل کیا جائے، ان کو رجوع کیا جائے کورٹ سے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ تو بات نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ جو بظاہر لگتا ہے اس کیس کے حوالے سے، اس کے اندر جو الزامات ہیں
جو گراؤنڈز ہیں اور جس طرح کی ان کی ججمنٹ ہے وہ اٹ سیلف ثابت کرتی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن اس فائنل ججمنٹ کے بعد۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، اس کے علاوہ نارملی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام تر پارٹیز ایکٹیو ہو چکی ہیں، پی ٹی آئی اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے، ٹکٹ وکٹس کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ کب تک ٹکٹس بانٹیں گے؟ کیا پلاننگ ہے نیکسٹ آپ لوگوں کی؟ دیکھیں ہماری تو پی ٹی آئی کی حکمت عملی بالکل تیار ہے، جو ہی شیڈول جاری ہوگا آپ کو ٹکٹیں بھی مل جائیں گی اور کینڈیڈیٹس بھی سامنے آ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ جب کسی کی کسٹڈی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کیا کہ کوئی آپ کا پلاننگ ہے، چونکہ کل خبر یہ سامنے آئی تھی کہ عمران خان نے وکلا کے نام مانگے، کچھ 200 سے زائد وکلا جو انتخابات کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، آپ فائنل اپروول خان صاحب دیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو کور کمیٹی ہماری کمیٹیز اور اس کے اوپر خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا تو فائنل آپ کے سامنے لسٹیں آ جائیں گی۔ لیکن شعیب شاہین صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے وقت میں بھی جہاز بھرے جاتے تھے، دیگر پارٹیز کے لوگ جہانگیر ترین صاحب اپنے پارٹی میں لے کر آتے تھے، پی ٹی آئی میں شامل کرواتے تھے، تو بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس ٹائم آپ کہتے تھے ٹھیک ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس بات کو مان لیں کہ آج غلط ہو رہا ہے۔ دوسری بات مجھے بتا دیں کتنے صداقت عباسی ان کے اٹھا کر کے میڈیا ہاؤسز پہنچائے گئے تھے، کتنے عثمان ڈار جو گرفتار ہوئے ہوم منسٹر کے مطابق، گرفتار کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے آرٹیکل 10 کے مطابق، کتنے عثمان ڈار میڈیا ہاؤسز پہنچائے گئے، کتنے شیخ رشیدوں کو چلے کشی کرائی گئی۔ ہاں اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے، پرچہ ہے، کسی کے خلاف پروسیڈنگز ہیں تو آپ قانون کے مطابق آپ ایکشن لیں، عدالت میں پیش کریں، لیٹ دی کورٹ شو ڈیسائیڈ۔ اور کتنے ان کے آپ بتا دیں جلسے تھے جن کو سیدھی گولیاں مار کے کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا، کوئی کنونشن نہیں کرنے دیا گیا تھا، کتنے لوگ ان کے تھے۔ یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جب جہانگیر ترین اگر کسی کو لایا تھا یا کوئی آیا تھا تو دیٹ واز دی ٹائم کہ جب الیکشن ہو گیا اور وہ انڈیپینڈنٹ اگر کوئی لوگ تھے اور اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو